یہ آپ کو نظر آ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک. یہ انہوں نے ابھی تک سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں اس کو قریب کر کے، یہ حصہ ہے جو آپ کے بال مبارک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس برتن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دانت مبارک ہے جو پتھر لگنے سے ٹوٹ گیا تھا. تو انہوں نے آج کے دن تک اس کو اس پتھر میں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اب یہ جو دانت ہے یہ توپکاپی پیلس استنبول میں نہیں ہے. یہ جب آپ مولانا روم کی زیارت پہ جائیں گے تو مولانا روم کی قبر مبارک کے ساتھ ایک چھوٹا سا میوزیم رکھا ہوا ہے، اس میوزیم میں یہ دانت محفوظ ہے. تو اگر آپ کو اس کی زیارت کرنا ہوگی تو پھر آپ کو کونیا مولانا روم کے مزار پہ جانا پڑے گا. یہ وہ خط ہے جو مسلمہ کذاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا. یہ صحابی کی تحریر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک بھی ہے ساتھ میں، محمد رسول اللہ. تو ختم نبوت کے سیشن ہیں تو اس کے حوالے سے پھر میں نے اس کو سلیکٹ کیا تھا دکھانے کے لیے. اور بھی خطوط ہیں جو وہاں پہ میوزیم میں محفوظ ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں ہیں، یہ آپ نیچے دیکھیں گے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تلوار کا جو کیس ہے جس کے اندر تلوار میان جس کو بولتے ہیں، اس پہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. یہ دستہ دیکھ رہے ہیں ہیرے جواہرات کا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. یہ بعد میں جب اس کو محفوظ کیا گیا ہے اس تلوار کو، تو عقیدتاً محبت کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسپیشل چیز بنائی ہے جس کے اندر تلوار کو محفوظ کرتے ہیں. تو یہ جو وائٹ دستہ ہے یہ اصل تلوار ہے، باقی یہ بعد کی چیزیں ہیں جو دستے بنائے ہیں. تو جو وائٹ جو اس کی لیئر ہے وہ تلوار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے، قبر مبارک، اس کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا تھا اس کے کپڑے ہیں. تو جب بھی ریپیئر کا کام ہوتا تھا تو وہ غلاف جب نکالتے تھے تو اس کے کچھ حصے انہوں نے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں. کچھ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے مختلف علماء کرام کو، مختلف بزرگوں کو اور مختلف بادشاہوں کو تحفتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزار مبارک کا جو غلاف تھا وہ تحفتاً بھجواتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی مٹی ہے جو انہوں نے سونے کے چھوٹے سے ایک مرتبان میں محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ جب بھی ریپیئر کا کام ہوتا تھا تو وہاں سے جو مٹی ملتی تھی وہ اس کو محفوظ کر لی تھی انہوں نے. اور یہ جو چھوٹے کا مرتبان ہے یہ بڑے اس مرتبان کے اندر رکھتے ہیں اس کو. اس میں آپ دیکھیں سارے ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں اور یہ پیورلی سونے کا بنا ہوا ہے. تو عقیدت آپ دیکھ لیجیے، یہ ساتھ اس کا چھوٹا رکھا ہوا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پینٹنگ کا کام ہوتا تھا روزہ اقدس کے اندر، تو جو دیواروں پہ کلی کا کام ہوتا تھا یا ریپیئر کا کام ہوتا تھا، اس سے جو مٹی اور جو گرد گرتی تھی وہ بھی انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے عقیدتاً اور احتراماً تبرک کے طور پہ. یہ وہ پیالہ ہے جس پہ وہ معجزہ تھا کہ کئی صحابہ کرام کو، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پانی پیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو معجزتاً پانی بھی پلایا تھا اس میں. تو یہ پیالہ اندر کا جو بلیک جگہ ہے یہ سارا آپ کو نظر آ جائے گا. باہر انہوں نے چاندی کا بنا کے تو اس کو محفوظ کر لیا پیالے کو ٹوٹنے سے. تو یہ وہ پیالہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. یہ وہ چادر ہے یا وہ کور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ پڑا ہوتا ہے. تو جب بھی ریپیئر کا کام ہوتا ہے وہ قبر انور کا پردہ اٹھاتے ہیں تو یہ پھر محفوظ کر لیتے تھے غلاف کو. اس میں کوئی بتائے گا خاص چیز کیا ہے؟ کوئی خاص بتائے گا کیا ہے؟ کلمہ طیب. اس کو میں قریب کرتا ہوں شاید آپ دیکھ سکیں. آپ کے اس کورس کے حوالے سے اس میں خاص بات ہے. یہ کیا لکھا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر جو غلاف چڑھا ہوا ہے اس پہ ختم نبوت کی آیت درج ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا.
یہ ہے، ایک سیکنڈ جی. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرٹ ہے. میں بھول گیا تھا اس لیے میں نے دوبارہ چیک کیا اس کو. یہ انہوں نے اس طرح آپ کی شرٹ کو جو محفوظ کر کے غلاف میں انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ ہے. ٹھیک ہے. اب ترکوں نے کیا کیا تھا کہ اس دوپٹے کو جب محفوظ کیا وقت کے ساتھ ساتھ تو اس پہ ساری قرآن پاک کی آیتیں اور قرآن آیات وغیرہ درج کر دیں حصول تبرک کے لیے. بٹ یہ جب اوریجنل فارم میں تھا تو اس طرح نہیں تھا، سادہ سا دوپٹہ تھا آپ کا. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لباس ہے، وہ شرٹ ہے جو کربلا میں انہوں نے پہنی تھی. اس پہ خون کے ابھی بھی دبے دیکھ سکتے ہیں آپ. تو یہ آپ کی طرف منسوب ہے. اب یہ اولیاء کرام کے تبرکات شروع ہو گئے. یہ امام شارانی کا نام سنا ہوگا آپ نے، تو یہ ان کی ٹوپی ہے امام شارانی جو ترکی میں محفوظ ہے. یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا جائے نماز ہے جس پہ وہ نماز پڑھتی تھیں. یہ جب پرزرو کیا ہے، اس کو محفوظ کیا ہے، تو اس پہ قرآن پاک کے آیات بعد میں انہوں نے درج کر دی ہیں. یہ اوریجنل پہ نہیں تھی، اوریجنل میں بالکل ایک کپڑا تھا جائے نماز کے طور پہ. یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا صندوق ہے جو انہوں نے ابھی بھی سیو کیا ہوا ہے. یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا شادی کا جوڑا ہے جو ان کو ملا تھا. تو آپ اس کی حالت دیکھ لیں، اور آج کل کی شادیوں میں جہیز کے جو جوڑے ہوتے ہیں اس کی دیکھ لیں حالت. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواریں ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بال مبارک ہیں، بالکل اسی طرح محفوظ کیے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. یہ بہت دور سے نظر نہیں آئے گا، بس یہ اسی طرح سے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرزرو کیے ہوئے. یہ میں قریب سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سکیننگ میں اچھا نہیں آیا مگر اصل تصویر میں بہت واضح ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قمیض ہے. یہ کس کی ٹوپی ہے گیس کریں. امام احمد رضا انہوں نے کہا گیس کریں کس کی ٹوپی ہے. خالد بن ولید انہوں نے کہا، اور کوئی صاحب اندازہ لگائیں. حضرت علی کا کہا، اور بتائیں. حضور واصفات. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ٹوپی ہے. یہ کس کی ہے؟ آپ کو نام بھی نظر آ جائے گی. یہ حضرت اویس کرنی کی ٹوپی ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ والا حصہ یہ اصل ٹوپی ہے. باقی یہ اس کو محفوظ کر کے لپیٹ کے رکھنے کے لیے انہوں نے علیحدہ سے بنایا ہوا ہے، مگر اصل ٹوپی حضرت اویس کرنی کی یہ ہے. یہ وہ پیالہ ہے جس میں مولانا روم پانی پیا کرتے تھے جلال اللہ. یہ وہ پیالہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا پکایا کرتے تھے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار ہے جو ان کی طرف منسوب ہے. اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیپ ہے، پگڑی ہے ان کی.
تو یہ چند ایک تصویریں تھیں جو میں اس میں اسکین کر کے رکھی ہیں.